محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى فرجهم. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب المحكم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. دامن وقت میں گنجائش کم ہے اور آپ سب روزے سے بھی ہے. بسم اللہ. کوشش یہ ہوگی کہ جو بات کہنے کی وقت تک پہنچ جائے انشاءاللہ. بسم اللہ. میں نہ کوئی عالم ہوں، بس ایک طالب علم ہوں. کچھ سوالات ہوتے ہیں ہمیشہ جو جب بھی مجھے موقع ملتا ہے مجالس پڑھنے کی تو میں وہ سوالات اٹھاتا ہوں، کیونکہ احسن السوال نصف العلم. امام حسن علیہ السلام کا ان کی حدیث ہے کہ جو بہترین سوال یا جو اچھا سوال ہے وہ نصف علم ہے. جب تک آپ سوال نہیں پوچھتے اس وقت تک انسان جہل میں رہتا ہے یا کم از کم لاعلمی میں. تو آج کا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے امامت کیا ہے اور امام کون. اور اس حوالے سے آخر میں ہم مولا علی کے کچھ ان کی امامت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں. بسم اللہ ماشاء اللہ. تو وقت ضائع کیے بغیر سب سے پہلے امامت کیا ہے. آج جو گفتگو ہوگی وہ زیادہ مکتب تشیع کی طرف سے ہوگی، یعنی ہم اپنی نظر سے ہم جو امامت کو سمجھتے ہیں بسم اللہ. اس حوالے سے گفتگو ہوگی. ہم یہ نہیں چاہتے کسی اور مکتب کو خدا نخواستہ ان کو ٹارگٹ کرے، اور اگر کبھی کمپیریزن یا موازنہ بھی ہو تو وہ اس لیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ معرفت کا ایک اصول یہی ہے کہ آپ چیزوں کو اس کے تضاد سے پہچانتے ہیں. دن کو آپ رات سے پہچانتے ہیں، رات نہ ہو تو دن کا وجود ہی نہیں. تو بعض چیزیں بعض دفعہ ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کے تضاد کو دیکھیں. خدا نخواستہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان بولے کہ نفرت یا اس حوالے سے نہیں، علمی گفتگو ہے انشاءاللہ. بسم اللہ. تو امامت ہم دیکھیں گے کہ امامت خود کیا ہے اور امام کو کیسا ہونا چاہیے. ساری گفتگو آج کرتے ہیں. میں جب کوشش کی ہوگی یا انشاءاللہ سمجھتا ہوں خواہش یہ ہے کہ جب آپ ایک مجلس سے اٹھے تو کچھ نکات آپ کے ذہن میں ہو، تاکہ وہ جو نکات ہے وہ دریچہ ہو آپ کے مستقبل میں سوالات کا یا ریسرچ کا، یا جب بھی کوئی اور عالم جو صحیح عالم آ جائے تو کم از کم ان کو اس طرف یا ان موضوعات پر گفتگو کرنے کو کہیں. ہم فضائل اپنی جگہ، مسائل اپنی جگہ. سالوں سے ہم فضائل بھی سن رہے ہیں، مسائل بھی سن رہے ہیں. سوال یہ نہیں نہ ان کے فضائل اس خاندان کے فضائل بیان کر سکتے ہیں نہ ان کے مسائل. جو کام ہم کر سکتے ہیں کہ میں پچھلے سال سے اس سال میں میرے اندر فرق کیا آیا، کیا میں اچھا انسان بن رہا ہوں یا نہیں. اگر نہیں بن رہا آپ لاکھ فضائل بیان کریں، آپ بیان نہیں کر سکتے. آپ لاکھ مسائل بیان کریں، بیان نہیں کر سکتے. آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا الا کہ آپ یا ہم اپنا کوشش یہ ہونی چاہیے ہم اپنے اندر وہ تبدیلی لے آئیں، اس پازیٹیو یا مثبت سمت کی طرف حرکت کریں. ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ بارہا یا علی کہیں یا حسین کہیں یا عباس کہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے امامت کیا ہے، امامت کی تعریف دیکھیں. امامت منصب امام کو کہتے ہیں. اب منصب کیا ہے، بچوں کے لیے میں کہوں پروفیشن آپ کو جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. امام خود کیا ہے، امام کا مطلب پیشوا، لیڈر. اس کا نہ کوئی مثبت معنی ہے نہ کوئی منفی معنی ہے. یعنی انگلش میں ہم کہتے ہیں اس کا کوئی نیگیٹو کنوٹیشن نہیں ہے، پازیٹیو کنوٹیشن بھی نہیں. امام شر کبھی ہو سکتا ہے، خیر کبھی ہو سکتا ہے. امام بس لیڈر ہے جو پیشوا ہو، ٹھیک ہے. اس شخص کو امام کہتے ہیں.
اب میں نے کہا جو منصب ہے، جو اس امام کا پروفیشن ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں امامت۔ کسی بھی پروفیشن کو دیکھیں، کسی بھی منصب کو دیکھیں تو اس منصب کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم تشخیص دے سکتے ہیں یہ منصب کیا ہے۔ مثلا میں آپ کو کہوں یہ فلان جو ہے یہ برگر مائسٹر ایک پوزیشن ہے، ایک منصب ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ فقط کہنے سے وہ برگر مائسٹر کا پوزیشن آپ سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کا اگلا سوال یہ ہو سکتا ہے اچھا اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس منصب پہ جو شخص ہوگا یا اس منصب کی ذمہ داری کیا ہے، اور جو اس منصب کا قائل ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ درست؟ اگر آپ امامت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ امامت کی ذمہ داریاں کیا کیا ہے، اور اگر آپ امامت کے قائل ہو تو آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہی دو طریقہ ہے، یہی دو راہ ہے اس کو تشخیص دینے کا، ورنہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ درست؟ تو فٹ بال ٹیم کا کیپٹن ہو اس کی کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہے، کرکٹ ٹیم کا کیپٹن ہو یا امام ہو اس کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ وہ ٹاس کر سکتا ہے، دوسرے نہیں کر سکتے مثلا، اور باقی جتنے بھی پلیئرز ہوں گے وہ اس کی بات سنیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے آسانی کے لیے۔ درست ہے؟ اب قبل از امامت آئیں گے، ابھی امامت کا جو ہمارے یہاں ڈیفینیشن ہے یا جو منصب امامت ہم کس طرح اس کو سمجھتے ہیں تو چاہیے، اس سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسالت کی کیا کیا ذمہ داریاں، ماشاءاللہ کیونکہ اس کو سمجھنے سے ہی ہم امامت کو سمجھیں گے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ ابھی دیکھیں اصول دین میں جہاں آپ عقائد کی گفتگو کرتے ہیں وہاں سب سے پہلے توحید کا مسئلہ آتا ہے، پھر عدل، نبوت، اور کسی بھی مکتب میں جائیں تو اصول دین مختلف ہیں۔ ہمارے یہاں 5 ہیں، کسی کے یہاں 4 ہیں، کسی کے یہاں 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں یہ عقائد آپ کے 5 ہیں، یہ عقائد بہت زیادہ ہے، لیکن جسے کہتے ہیں وہ عقائد جس سے آپ دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے، ان کو اصول دین میں رکھا جاتا ہے۔ بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ کچھ کامنلٹیز بھی ہوتے ہیں، مثلا توحید دونوں مکاتب میں، جو مین مکاتب تشیع اور تسنن جو ہے، ان دونوں میں توحید جو ہے وہ ایک عقیدہ ہے اور رسول دین کا پہلا عقیدہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح نبوت، آخرت، یہ کامن وہ ہے، لیکن تشیع میں امامت بھی ایک ایسا اصول ہے جو یا جس سے آپ مختلف ہوتے ہیں باقیوں سے۔ صحیح ہے؟ تو دوبارہ میں آ جاؤں کہ رسالت، دیکھیں رسول دین عقلی ہے، رسول دین میں آپ تقلید نہیں کر سکتے، آپ کو عقلاً پہنچنا چاہیے، جتنا آپ پہنچ سکتے ہیں اتنا ہی آپ کے سوالات، آپ کی ذمہ داریاں اتنی ہی ہیں۔ تو اس میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ نہیں جو ایک مجتہد کا عقیدے کا سوالات ہوں گے وہ آپ کبھی ہوگے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی کو فالو کریں اصول دین میں، اللہ چاہتا ہے آپ خود پہنچ جائیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے عقل دیا ہوا۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے اصول دین ہم خود ریسرچ کر کے اپنے آپ کو قائل کریں، اپنے آپ کو کنونس کریں کہ اگر اللہ ایک ہے تو کیوں ایک ہے، اللہ کا وجود کیوں ہے، اللہ عادل کیوں ہے، نبی کیوں ہے، نبوت کیوں ہے۔ ٹھیک ہے؟ میری گفتگو امامت سے ہے، لہٰذا میں یہ ثابت کرنے یہاں نہیں بیٹا کہ نبوت کیا ہے، باقی جو اصول دین وہ کیا ہے۔ تو یہاں چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہو، سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، بے شک آخرت ہے، درست، اور نبوت ہے، اور نبوت قرآن منسلک ہے قرآن نبی سے۔ اب اس کے بعد کی گفتگو ہے، تو سب سے پہلے رسول اللہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد و آل محمد کی پہلی ذمہ داری وہ رسول اللہ ہے، یعنی ان کی ذمہ داری وحی کا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو احکامات وحی کے ذریعے ان تک پہنچتی ہیں ان کی ذمہ داری ہے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ یہاں پہ ان کی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرے یا سبٹریکٹ کرے، یہ عقیدہ ہے۔ دیکھیں اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے لیکن میں ثابت کرنے نہیں بیٹھا ہوں اس وقت نبوت میں، لیکن عقیدہ ہے کہ جو کہیں گے احکامات کے حوالے سے وہ وحی ہے، وہ اللہ کے الفاظ ہوں گے، اپنی طرف سے نہ کچھ ایڈ کریں گے، نہ شامل کریں گے، نہ نکال سکتے ہیں۔ بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک اور ذمہ داری ہے رسول اللہ کی، وہ قاضی کا ہے۔ جب اسلامی معاشرے میں مسلمانوں میں یا مسلمان اور غیر مسلمانوں میں کوئی بھی معاملہ ہوتا تو قاضی یعنی جج کے طور پہ رسول اللہ قضاوت کرتے، فیصلہ سناتے ہیں۔ یہاں پہ قرآن کی بہت سی آیت ہے جہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ حق کا سہارا لیں، یہاں پہ وہی نہیں آتا، یہاں پہ رسول اللہ شواہد، حقائق اور عقل کے تحت فیصلہ سناتے ہیں، یہ ان کی دوسری ذمہ داری ہے۔ تیسری ذمہ داری ہے اولی الامر کی ہے، معاشرے کا جو لیڈر ہے
माशाल्लाह। यहाँ पे भी कुरान का हुक्म होता है कि आप मुशावरत करें, आप दूसरों से कंसल्ट करें। और रसूलुल्लाह ने की है, जंगों में मुशावरत की है। जंग खंदक उनकी बड़ी मिसाल है कि खंदक का खोदना हजरत सलमान फारसी की उनकी रिकमेंडेशन है कि आप खंदक खोएं, ठीक है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब आप औलिल अम्र हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, वही में आप नहीं कर सकते। तो ये 3 जिम्मेदारियां आप याद रखें, ठीक है ना। अब इस्लामी माशरे का जो रहबर होगा या हाकिम होगा, ठीक है ना, जो आयत की तलावत की हमने औलिल अम्र मिनकुम की, ठीक है, उसमें हम ये देखते हैं कि अताअत अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की अताअत का हुक्म है, रसूल की अताअत का हुक्म है। और रसूल की अताअत दोनों सूरत में है, बतौर नबी या रसूल व बतौर काज़ी और औलिल अम्र, यानी माशरे का जो लीडर होगा, जो अमर करेगा, दोनों सूरत में, ठीक है ना। वह औलिल अम्र मिनकुम का भी एक वो है हुक्म है कि आप में औलिल अम्र जो भी होगा, साहिब अम्र, जो भी आपका कमांड के पोजीशन पे होगा, उसको भी, उसकी भी आप अताअत करेंगे। एक सलवात भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। थोड़ी देर के लिए मैं अगेन दोबारा से बता दूं, खुदा न खासा किसी मकतब को टारगेट करने का हरगिज न मैं करता हूं, न ये करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप अपने खबर में जवाब देंगे। हत्ता कि मैं आप में से किसी का जवाब नहीं दूंगा, मैं अपने खबर में अपना जवाब दूंगा। तो मैं नहीं जानता कब हम बाकियों को छोड़ अपनी तरफ हमारा जो तवज्जो का जो मरकज हम खुद बनेंगे। हम लगे रहते हैं दूसरों को बुरा भला कहने में, खुद पता नहीं कहाँ पे हैं, कभी फिक्र ही नहीं करते मैं कहाँ पे हूँ। तो छोड़े बाकियों को, ठीक है। जहाँ तक इल्मी गुफ्तगू है दुरुस्त, उससे ज्यादा इसका कोई फायदा नहीं। आपके अपने खबर, आप इंसान के अपने खबर सिर्फ उसके अमाल की पुरसिश होगी। और उस यौम जब न माल न बना, न औलाद काम आएगी न माल, फकत जो चीज काम आएगी अपने अमाल होंगे, सिफात इंसान की। ये कोई नहीं पूछेगा आपने अबू बकर को माना नहीं माना, अली को माना नहीं माना, ये सवालात, हाँ इसके नताइज होंगे उस हवाले से। जब आपके अमाल दुरुस्त नहीं होंगे वो अलग मसला है, ठीक है ना। तो ये अपने आप को फोकस रखें, उस पर इंशाल्लाह आ जाएंगे। तभी मैंने कहा था मकसद किसी मकतब को टारगेट करना नहीं। अच्छा, अब आपके साथ है इमामत पे। इमामत की पहली जिम्मेदारी क्या है? तसव्वुर करें थोड़ी देर के लिए, देखिए जब हम गुफ्तगू करते हैं इस्लामी तारीख पे रसूलुल्लाह की वफात का, फौरन ज़हन में आता है अली अबू बकर। थोड़ी देर के लिए इस चीज को छोड़ दें, अपने जहनों को आजाद कर दें, क्योंकि इस कदर हम इन चीजों पे तकरार से सोचते रहते हैं, गुफ्तगू करते रहते हैं कि मौका ही नहीं मिलता किसी और तरफ से सोच भी सके। जब भी आता है नहीं फलां ने गलत किया, फलां ने जो भी किया, आप थोड़ी देर के लिए अपने जहनों को आजाद करें। तसव्वुर करें ना आप शिया हो ना सुन्नी हो। एक आसान सवाल आपसे करता हूं, उसका जवाब आप अपने आप से पूछें। और वो सवाल ये है कि जब रसूलुल्लाह दुनिया से गए तो क्या किसी को पेशवा होना चाहिए था या नहीं? चाहिए। तरीकत पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि मुसलमान मिल के इसका इंतखाब करे, रसूलुल्लाह उसको उसका इंतखाब करे या उसको नॉमिनेट करे, इस पे गुफ्तगू नहीं है। ये बहुत फिक्री जवाब है कि अगर एक पेशवा नहीं तो उनकी जगह कोई और पेशवा का होना लाजमी है, चाहे वो ग्रुप हो, बेशक बेशक 5 बंदे मिल के पेशवा बने, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिलहाल गुफ्तगू पे नहीं है कौन है कैसा है, मैं फकत ये कह रहा हूँ अगर पेशवा नहीं इस दुनिया से चला जाता है, किसी और को तो पेशवा होना चाहिए। ये बहुत ही फिक्री, ये अकली गुफ्तगू है इसमें, ठीक है। चीन का कैप्टन रिटायर्ड होता है तो उसकी जगह क्या कोई और कैप्टन नहीं आएगा? अब वो उसको नजम सेठी अपॉइंट करे या अपनी लियाकत पे आ जाए और गुफ्तगू, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं फकत ये कह रहा हूँ किसी और को तो कैप्टन होना चाहिए। अब रसूलुल्लाह दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी जगह कोई ना कोई पेशवा जरूर होगी। इस नुक्ते का शिया और सुन्नी दोनों कायल है कि रसूल के बाद कोई ना कोई जानशीन होना लाजमी है, ठीक। हाँ, जानशीन कैसा हो, कौन होगा, ये और गुफ्तगू है, ठीक है ना। ये हम भी मानते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद कोई जानशीन होगा, वो भी मानते हैं रसूलुल्लाह के बाद कोई जानशीन होगा। अहले सुन्नत वहां तक रुकते हैं कि जानशीन हुआ खत्म। हम कहते हैं नहीं, वो जानशीन जी जो भी होगा फकत रहबरी उसकी जिम्मेदारी नहीं, उसकी जिम्मेदारी कुछ और भी है। उसकी एक जिम्मेदारी तो रहबरी है जिसके सुन्नी भी कायल है कि जो भी लीडर होगा, जो भी खलीफा रसूल होगा, जानशीन होगा, उसकी कोई जिम्मेदारियां है और बतौर उम्मत उनकी तरफ हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। यहाँ तक कोई मसला नहीं है, ठीक। हमारे यहाँ बात यहाँ तक नहीं रुकती है। हम कहते हैं कि नहीं, अब रसूल अल्लाह के बाद अगर कोई, देखिए अगर बात यहाँ तक रुके इसको कहते हैं फरोई मसला, ये कोई अकीदे का मसला नहीं है। फरोई दीन असूली दीन में फर्क यही होता है, असूली दीन अकीदे का मसला होता है जहाँ अपनी दलाइल से पहुंच सकते हैं, फरोई दीन
احکام دین ہوتا ہے نماز روزے کی طرح. اکثر بیشتر سنی علماء کہتے ہیں جو مسئلہ خلافت ہے یا جانشینی کا جو مسئلہ ہے یہ فروعی مسئلہ ہے. ہمارا یہ اصولی مسئلہ ہے. اصولی مسئلہ ہے. اصولی مسئلہ اگر آپ ریزولو نہ کریں تو آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. فروعی مسئلہ مثلا میں نماز نہیں پڑھتا, اس سے ہرگز میں مسلمان اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ فروعی مسئلہ ہے. لیکن اللہ کو میں یکتا نہ مانوں تو میں مسلمان نہیں رہتا. اگر میں امامت کا قائل نہ رہا تو میں حسنا یا اشرت یا شیعہ میں نہیں رہتا. یہ ہے اصولی مسئلہ اور فروعی مسئلہ. فروعی مسئلہ میں ہم میں سے اکثر ہوتے ہیں جس میں ہم غافل رہتے ہیں, اس سے زکوٰۃ نہیں دیتے, خمس کا ہمارا فکر نہیں ہے, تولا و تبرع, حمل بالمعروف نہیں منکر, اس کی بہت سی چیزیں. ٹھیک ہے. اہل سنت کے اکثر علماء کہتے ہیں خلافت کا جو مسئلہ ہے یا جانشینی کا جو مسئلہ ہے یہ فروعی مسئلہ ہے. لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں ایسے فتویٰ بھی آتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں کی خلافت کے اگر آپ قائل نہیں ہیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, یعنی اس کو پھر دوبارہ اصلی مسئلے پہ لے آتے ہیں. تو وہاں پہ بھی کنٹروورشل ہے ان کے یہاں. ہمارے یہاں یہ واضح کیٹیگوریکلی طور پر جو امامت ہے وہ اصولی مسئلہ ہے. اچھا, یہ پیشوا کے طور پر یہ نمبر 1 کیا ہوا آپ کا. پھر میں پوائنٹ ریپیٹ کرتا جاؤں گا, جب یہاں سے میں نے کہا تھا اٹھیں گے تو کم از کم ذہن میں کچھ باتیں ہوں. پہلی ذمہ داری ہمارے ہاں امامت کی کیا ہے, وہ پیشوا ہے رہبر کے طور پر. دوسری جو ذمہ داری ہے وہ مرجعیت دین ہے, یعنی جب کوئی دینی مسئلہ پیش آئے, چاہے وہ عقائد کا فقہ کا مسئلہ ہو, کسی نہ کسی کو تو آپ رجوع کریں گے. رجوع کرنا یعنی مرجعیت, جو بندہ جس پوزیشن پہ ہوتا ہے جس کو آپ رجوع کر سکے اس کو کہتے ہیں مرجعیت کی پوزیشن پہ. ٹھیک ہے. تو امامت کی دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ وہ مرجعیت دین کے پوزیشن پہ نافذ ہے, یعنی مسلمانوں کو یا امت کو جب بھی کسی دینی مسائل کا پیش آئے تو وہ اس سے رجوع کریں گے. اہل سنت اس چیز کے قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد سے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے, یہ فقط رسول اللہ کے پاس ہے یہ مرجعیت کا. اور مرجعیت ہمارے جس مرجعیت کی میں بات کر رہا ہوں, ہمارے یہ کہ اس مرجعیت کے پوزیشن پہ جو بھی ہے اس کے پاس ایک غیبی علم ہونا چاہیے. تفسیر میں ایک ٹائم نہیں ہے اس وقت کہ میں گفتگو اس میں جاؤں, لیکن میں صرف عقیدے کا وہ بتا رہا ہوں. تبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جانشین ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مرجعیت دین ہو. ہم کہتے ہیں نہیں, جو بھی رسول اللہ کا جانشین ہوگا وہ مرجعیت بھی ہوگا, کہ پوزیشن بھی اس کو ہونا چاہیے. تبھی آپ اہل سنت میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر سے اگر کوئی یا کسی بھی خلیفے سے کوئی اشتباہ غلطی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, کیوں کہتے ہیں وہ بس ایک پیشوا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. خود لولا علی جو عمر کا ہے کہ کتنی بار اس نے کہا علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا, عمر ہلاک ہو جاتا, کیونکہ اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ دین کا کوئی معاملہ ہو اور عمر لاجواب ہے تو علی سے وہ خود رجوع کر رہا ہے. یعنی خود سنت شیخین وہ یہی ہے کہ علی کو مرجعیت کی پوزیشن پہ لانا. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. جو پیشوا ہے رسول اللہ کی طرف سے جو بھی یا رسول اللہ کا جو جانشین ہوگا وہ مرجع کی پوزیشن پہ بھی. آج کے مرجع کی بات نہیں کر رہا ہوں, مرجع نہیں جس سے دین کے مسائل میں رجوع کر سکے. اور آخری سب سے بڑی ذمہ داری ہے جہاں پہ امامت جو ہے وہ کمال کی حد تک پہنچ جاتی ہے, وہ ہے ولایت, روحانی جو معاملہ ہے, روحانیت کا جو معاملہ ہے جو آپ کو گائیڈ کرتی ہے. بہت مشکل ہے, اس میں گفتگو بہت گنجائش ہے, میرے پاس نہ وقت ہے نہ میں اس قابل ہوں کہ اس حوالے سے گفتگو کر سکوں. انفارچونیٹلی یہ وہ معاملہ ہے جہاں پہ ہم سب کم علم ہیں اور اس پہ سب سے زیادہ کم توجہ ہم دیتے ہیں. تاریخ پہ ہم جا کے ابھی میں نے کہا جب بھی بحث ہوتی ہے خلافت کی تو ہم کہتے ہیں نہیں فلاں ہے فلاں نہیں ہے, اس طرح یہ غدیر خم کا واقعہ وہ مانتے ہیں ہم نہیں مانتے. اس نقطے پہ امامت کی جو یہ ذمہ داری اس پہ کسی کا فوکس نہیں. اور یہ وہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو ہم سمجھے تو حقیقی طور پر ہم بھی کمال کے حد تک پہنچ سکتے ہیں, کیونکہ انسان کے جو تخلیق کا مقصد ہے وہ تکامل ہے, کہ انسان کمال کے حد تک پہنچے. کوئی اور مقصد نہیں ہے انسان کا. جنت دوزخ کی ساری باتیں ہوتی ہیں, وجود ہے ان کا, یہ ایک اور گفتگو ہے, لیکن اس لیے خلق نہیں ہوا انسان کہ دوزخ میں ڈالا جائے یا جنت میں بھیجا جائے. انسان خلق ہوا ہے تاکہ تکامل تک یعنی کمپلیٹ ہو جائے انسان, اور وہ تکامل پاسبل نہیں جب تک آپ اس راہ پہ نہیں جائیں گے, جب تک اس راہ پہ نہیں جائیں گے روحانیت کی راہ پہ. اور اس راہ میں جو پیشوا ہوگا یہ امام کی تیسری ذمہ داری ہے. صحیح ہے نا. امامت کی یہی حیثیت جو ہے تشیع اور تصوف میں, صوفی کرام میں یہ کامن ہے. اہل سنت میں بطور اگر آپ دیکھیں کوئی تصوف کوئی سچ کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن اسی اہل سنت میں پھر ایک برانچ نکلتا ہے صوفیزم کا, جسے کہتے ہیں صوفیزم کا پھر ٹوٹل فوکس یہی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم جب کہتے ہیں کہ ایک وہ حدیث طرح کی بہت سے جو اس نے اپنے امام کو نہ جانا جو گویا وہ جہالت کی موت مر گیا,
تو یہ گویا اس نقطے کی طرف اشارہ ہے. دیکھیں امام موجود نہیں اس وقت جو ہمیں لیڈ کر سکے, درست؟ امام موجود نہیں جس کی طرف ہم دینی مسائل کے جب ہو تو ہم رجوع کر سکیں, درست؟ اب آپ کو کوئی بھی فتویٰ لینا ہے تو آپ امام موجود نہیں ہے, کس کو رجوع کرتے ہیں؟ نہیں. یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی لیڈ کرے, جو پہلی ذمہ داری ہے امام کی, معاشرے کو لیڈ. ویسے یہ ایک چیز یاد رکھیں, یہاں پہ امام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ لیڈ کریں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ لیڈ کروائیں. تبھی آئمہ میں دیکھیں, امام مولا علیہ السلام 3 سال تقریباً انہوں نے خلافت کی ہے, ظاہری جو ہے, امام حسن تقریباً 6 مہینے یا کچھ, باقی کسی امام نے حکومت نہیں کی ہے, اور نہیں طلب حکومت ان کو رہی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں میری ذمہ داری تھوڑی ہے. آپ آ جائیں اور ہم سے کہیں کہ ہمیں لیڈ کرو تو ہم لیڈ کریں گے, ورنہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ بہت باریک نقطہ ہے. تبھی امام زمانہ کی ایک وجہ ظہور بھی یہی ہے کہ جب تک ہم تیار نہیں ہوں گے, کہ ہم تیار ہوں گے امام سے کہیں گے آ کے ہم تیار, آپ لیڈ کروائیں, تب وہ ظہور کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آ کے ظہور کریں. خیر کوئی غور گفتگو, صحیح ہے. تو یہ اب نہ امام موجود ہے جو ہمیں لیڈ کر سکے, نہ امام موجود ہے جو ہم رجوع کر سکے دینی مسائل میں, لیکن امام موجود ہے کہ ہم جب روحانی سفر پہ نکلیں تو وہ ہمیں گائیڈ کریں, کیونکہ یہاں امام کا جو فزیکل اپیئرنس ہے یا ایگزسٹنس ہے وہ لازم نہیں. امام کی جو معرفت ہے, قلبی معرفت, اس کا ہونا سفیشنٹ کافی ہے. اس کی آسان میں مثال دیتا ہوں, مجھے اس کا زیادہ علم نہیں ہے کیونکہ بہت مشکل ہے. دیکھیں ایک محبت جو ہے آپ کو امام حسین علیہ السلام سے, یہ محبت اگر آپ کو سیدھی راہ پہ لے جا رہی ہے تو گویا آپ کا امام موجود ہے اور آپ کو گائیڈ کر رہا ہے امام. ماشاءاللہ, یہ بہت روحانی سفر ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا. تو یہ ایک نقطہ تھا جس میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں امام, اپنے امام کو پہچانو, تو گویا اس امام کو پہچانو. باقی تو ٹھیک ہے, کوئی لیڈر, آج کل ڈیموکریسی چل رہا ہے, کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے, کہیں مرجع تقلید ہے, تو کہیں مفتی ہے, لیکن روحانی اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی گائیڈ چاہیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ چاہے وہ تصوف, صوفیزم ہو یا شیعہ ہو, سوائے علی اور اولاد علی کے کوئی بھی پیشوائے روحانی آپ کو نہیں ملتا. اس گفتگو میں انشاءاللہ اب امامت تک دوبارہ سے ریپیٹ کرو, 3 ذمہ داریاں ہمارے ہیں. پہلا کیا ہے, پیشوائے, لیڈر سوسائٹی کا جو لیڈ کرے معاشرے کو. دوسری ذمہ داری مرجعیت دین, جب عقیدہ, قرآن, تفسیر قرآن, احکامات اسلام کا سوال پیش آئے تو اس کو رجوع کرے. اور تیسری جو ذمہ داری ہے وہ پیشوا بطور روحانیت, یا روحانیت کا جو پیشوا ہے آپ کا, جو حقیقت انسان ہے, جس راہ پہ آپ چل کے تکامل کو حاصل کر سکتے, اس کا پیشوا بھی امامت کی ذمہ داری ہے. سنی فقط پہلی ذمہ داری کے قائل ہے. تبھی ابو بکر کو یا عمر یا عثمان کو آپ دیکھیں, وہ فقط پیشوا ہے, نہ وہ دین میں اس سے رجوع کرتے ہیں, اور نہ ہی روحانیت میں کبھی آپ کو نام ملے گا کہ میں فلان, مطلب میرا جو تسلسل ہے وہ جا کے ابو بکر سے ملتا ہے. آپ تصوف میں دیکھیں جو سلسلات ہوتے ہیں صوفیزم میں, ان میں سے نقشبندی واحد سلسلہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم ابو بکر سے اپنا وہ رہتے ہیں, انسپریشن جسے کہتے ہیں, یعنی ہمارا روحانی پیشوا ابو بکر ہے. لیکن وہ جاتے ہیں محمد بن ابو بکر, اور محمد بن ابو بکر بیٹا تو ابو بکر کا ایک تربیت مولانی نے کیا, جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ جینیٹک کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ میرے فرزند ہو, یہاں پہ تعلق ہے آپ انسانی لیول کے بھی کہاں پہ, فقط یہ کہ آپ ابو بکر کے بیٹے ہیں ڈز ناٹ مین آپ اچھے ہو یا برے ہو, لیکن آپ کی تربیت مولانا علی نے کی ہے, اسی لیے آپ اس مقام پہ ہو. اسی وجہ سے تصوف کا کوئی بھی سلسلہ ہو وہ جڑتا ہے مولا علی سے, اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے, اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. تین ذمہ داری یاد رکھیں. اس کے بعد امام کے منصب پہ کون ہوگا, یعنی امام کون. پہلا سوال, اس 2 نکات پہ بہت زیادہ گفتگو کی ہم نے, باقی علماء کرتے ہیں, یعنی امام منتخب رسول یا خدا ہوگا یا ہم اس کا انتخاب کریں گے. ہمارے یہاں واضح ہے کہ یہ رسول اللہ کی طرف سے اور خدا کی طرف سے نومنیٹ کی جاتی ہے امام, اس میں کوئی ہمارے یہاں وہ نہیں ہے. ہم غدیر قوم کا واقعہ بیان کرتے ہیں, اولی الامر منکم جو آیت تلاوت کی ہے اس میں ابھی گفتگو کرتا ہوں, اس پہ اس کو پیش کرتے ہیں, آیت ولایت کو پیش کرتے ہیں. ٹھیک, ان کے ہاں کہتے ہیں نہیں, یہ رسول اللہ کے بعد کوئی وہ لیڈر نہیں ہے تو ہم خود نومنیٹ کرتے ہیں. تبھی ہم کیا طریقہ انتخاب پہ فرق ہے. ابو بکر کو کون نومنیٹ کرتا ہے, بہت کم لوگ. عمر جو ہے وہ
انتخاب منتخب کرتے ہیں ابو بکر، عثمان جو ہے وہ شورا، اور مولا علی واحد ہے جس پہ وہ اجماع ہے کہ سب مسلمان آ کے کہتے ہیں آپ خلیفہ بنے، درست ہے نا؟ تو اس کے بعد کا تو مسئلہ ہی ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ بادشاہت شروع ہو جاتی ہے، بنی امیہ بن عباس میں دیکھیں تو یہ بادشاہت ہے، خلافت ہے ہی نہیں، درست؟ اچھا اب یہ جو ہم کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کا لیڈر ہوگا وہ اول الامر منکم ہوگا، تم میں سے جو بھی صاحب امر ہوگا تو اس کی اطاعت واجب ہے، درست ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں اول الامر کا جو بھی ہوگا اس کی اطاعت واجب ہے، یہاں پہ بھی ہم بھی کہتے ہیں کیونکہ آیت قرآن یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم، یہاں پہ اطاعت اول الامر منکم سے لفظ اطیعوا کا نہیں کہا گیا ہے کیونکہ جو اول الامر منکم ہے وہ خلاف رسول اللہ کے حکم نہیں دے سکتا، اسی وجہ سے وہ اطاعت ان کا مشروط ہے۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں اس آیت کو ہم کس طرح انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، اس کو تفسیر یا اس کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اطیعوا اللہ واضح ہے، اللہ جو حکم دے گا اطاعت واجب ہے۔ اطیعوا الرسول، رسول بطور رسول آپ کو حکم کرے یا بطور ہیڈ آف دا اسٹیٹ، بطور قاضی، اطاعت واجب ہے، تبھی اطیعوا الرسول کا کہا گیا ہے، کسی بھی پوزیشن پہ ہو۔ وہ اول الامر منکم کا پھر کہا گیا ہے۔ اب اس کی اطاعت کا ایک مسئلہ پیش آتا ہے، فرض کر لے تھوڑی دیر کے لیے میں اول الامر منکم ہوں، میں آپ کو حکم دیتا ہوں، ایسا حکم جو برخلاف حکم اللہ نہیں، برخلاف حکم رسول نہیں، تو ایسے سنی بھی قائل ہے، شیعہ بھی قائل اس چیز کی کہ یہ حکم اس کی اطاعت آپ پہ واجب ہے قرآن کی آیت سے، ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے اگر میں غلط حکم دوں، کوئی ایسا حکم دوں آپ کو جو خلاف حکم خدا ہو، خلاف حکم رسول ہو، تو کیا کیا جائے؟ اہل سنت کہتا ہے واجب نہیں ہے اس وقت، ٹھیک ہے؟ مسئلہ نہیں ہمارے یہاں تو خیر، اور میں بھی اپنے اس پہ مکتب پہ آ جاتے ہیں۔ آخری نقطہ، فرض کر لیں میں اپنی طرف سے سمجھتا ہوں کہ میں صحیح حکم دے رہا ہوں، اور آپ میں سے بھی کوئی یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ میں غلط حکم دے رہا ہوں، صحیح حکم دے رہا ہوں، اس صورت میں کیا ہوگا؟ اطاعت واجب ہے، ٹھیک؟ اطاعت اس صورت میں بھی واجب ہے، لیکن یہاں پہ ایک اشکال ہے، مسئلہ ہے، یہاں پہ ایک مشکل پیش آتی ہے۔ وہ کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو ہدایت دی، سورہ کبوت آیت نمبر 8، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ ایسے معبود کو شرک ٹھہرائے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر۔ یعنی اطاعت والدین بیان کی جا رہی ہے مگر مشروط، اول امر منکم میں مشروط نہیں کہ ایسے جگہوں پہ شرط مانو نہ مانو، کیٹیگوریکلی طور پر کہہ رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ سورہ اعراف کا آیت نمبر 28، اس میں کہتا ہے کہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ برائی کا حکم نہیں دیتا۔ تو وہ والی سچویشن، اس کنڈیشن کو یاد کریں جہاں میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ آپ میرا حکم صحیح ہے نہیں، اپنی طرف سے میں نے جانکاری کی ہے کہ صحیح ہے، آپ بھی اس لیول پہ نہیں تشخیص دے سکے کہ میرا حکم صحیح ہے نہیں، آپ پہ اطاعت واجب ہے۔ اب اگر فرض کر لیں وہ حکم میرا غلط ہوا تو یہ نعوذ باللہ اس آیت سے تضاد ہے، کیونکہ کیا ہوا؟ آپ کی اطاعت واجب ہے مجھ پر، باریک نقطہ ہے، ذرا اس کو سمجھیں، آپ کی اطاعت مجھ پر واجب ہے کیونکہ نہ آپ جانتے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط، نہ میں جانتا، اپنی طرف سے میں سمجھ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں، لہٰذا آپ کی اطاعت واجب ہے۔ فرض کر لیں میں نے جو حکم دی وہ غلط حکم ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، لیکن قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب بھی فحشاء کا حکم ہو تو اطاعت نہ ہو، کیونکہ اللہ کبھی فحشاء کو حکم نہیں دیتا، لہٰذا اگر میری غلطی پہ بھی اگر آپ اطاعت کریں اس کا مطلب گویا اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اس کی اطاعت کرو، تو میری اطاعت اللہ کی طرف جا رہی ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ جو بھی صاحب امر ہو وہ معصوم نہ ہو، اور امر منکم کو معصوم ہونا لازمی ہے۔ ان دو آیتوں کو اور اس آیت کو، آیت سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 کو پڑھیں، یہ جو اولی الامر منکم کی آیت ہے، اور سورہ اعراف کی 28، اور اگر آپ کو تفصیل مزید جانا تفسیر میزان علامہ طباطبائی، اس میں اس کی تفسیر ضرور پڑھیں، انہوں نے ثابت کیے تفسیر قرآن کو قرآن کی آیتوں سے کہ کیوں اولی الامر منکم کو معصوم ہونا چاہیے، تمہارے یہاں جو بھی اولی الامر منکم ہوگا وہ معصوم ہوگا، آپ کے یہاں جو بھی ہے فائن، ہم اس سے غرض نہیں ہے، لہٰذا ہمارے پاس اس کے دلائل بھی، ہم آیت تطہیرہ کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور مولا علی ان کے اولاد جہاں پہ بھی کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو ان میں شبہات تعریف نہیں کی، چاہے وہ اہل سنت ہو یا اہل تشیع میں۔ بس یہ بات ثابت ہوئی کہ اچھا یہ ہوا،
औल अम्र मिनकुम को कौन होना चाहिए? मासूम। हमारे यहाँ वो नहीं मानते हैं, इसका मसला नहीं, हम मानते हैं। हमारा अकीदा उनका अकीदा पीजिएगा, हमारा अकीदा पीजिएगा, ठीक है। तीसरी जो जिम्मेदारी इमाम की वो है मनसब मर्जिया। हम देखें अल्लाह ताला जो नबूवत है वो लुत्फ इलाही है। अल्लाह ताला हिदायत देता है अपने बंदों को और ये उनका लुत्फ है कि नबी भेजता है। वो हमारे यहाँ इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं कि अल्लाह ताला लुत्फ करता है अपने बंदों को कि इमाम भेजता है। हमारे यहाँ जो दलाइल वो यही है कि रसूल अल्लाह के बाद इमाम का होना लाजमी था। ऐसा इमाम जो मरजा हो, जिसकी तरफ रुजू की जाए और जिसके पास इल्म गायब हो, जिसकी ताईद गैबी हो, अल्लाह की तरफ से ताईद की गई हो कि ये कभी शबा नहीं करता, जो कहेगा वो ऐन हुक्म है, अल्लाह कहेगा, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करा, नई रिसालत में चेंजिंग कर सकता है। वो फकत उसकी तशरीह कर सकता है इमाम। दुरुस्त अहले सुन्नत इस चीज के कायल नहीं है। तभी आप देखेंगे अहले सुन्नत बाद में जब क्या करते हैं, अहले सुन्नत में कयास का ख्याल करता है। मौलवी नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि गोया अल्लाह का दीन नाक़िस था कि हम कयास करके इसको तक पूरा करें। कयास कब करते हैं? कयास एनालॉजी को कहते हैं, जो बच्चे यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं। यानी मैं चीज को देखता हूँ कि अच्छा इसका हुक्म ऐसा है तो ये चुन के तकरीबन उसी तरह मिलता जुलता मसला है तो इसका भी हुक्म ऐसा ही होगा। इसको कहते हैं कयास एनालॉजी, जिसे कहते हैं लॉजिक में। ये तशय्युअ में इसकी इजाजत नहीं है। वो आप इमाम हनीफा का और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के वाक़या सुने तो उसमें आपको कयास करते थे इमाम अबू हनीफा। टाइम नहीं है मैं आपको वो वाक़या सुनाऊं, लेकिन आप फिर उस जिंदगी रहते इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी कयास क्यों गलत है। तो मौला कहते हैं कि गोया अल्लाह का दीन कामिल नहीं, यानी खुद एक तरफ क्लेम है कि अल्लाह का दीन कामिल हो गया रसूलुल्लाह के बाद, और दूसरी तरफ कयास फिर क्यों कर रहे हो? अगर दीन खुदा कामिल है, हम कहते हैं नहीं, रसूलुल्लाह का दीन कायम है लेकिन तशरीह चाहिए हमें फिर भी, तभी फिर हम रुजू करते हैं। यानी जो नबी का जानशीन होगा उसकी तरफ हम रुजू करते हैं। ये हमारा अकीदा है। इसी वजह से आप देखें सुन्नत में उसके बाद 4 मज़ाहिब, कम से कम 4-5 हदीस भी इसको शामिल करते हैं। फिक्र के हवाले, जुरिस्प्रूडेंस जिसे कहते हैं, फिक्र के हवाले से यानी अहकामात के दीन के हवाले से कम 4 मज़ाहिब बनी है उसके बाद, वो भी काफ़ी 100 साल बाद। इमाम मालिक, हनीफा, इमाम शाफी और हम्बल और अहले हदीस भी उसके बाद में शामिल करेंगे, ठीक है। और अकायद का मसला देखें तो और इसमें उस पर गुफ्तगू आगे इंशाल्लाह टाइम मिला तो करेंगे। उसमें अशअरी है, मुअतज़िली है, ठीक है। और हमारे यहाँ अकीदा भी इमामी है, फिक्र भी इमामी है, रूहानियत भी इमामी है। वाह वाह, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप एक ही पॉइंट को रुजू करते हैं, एक ही नुक्ते को आप रुजू करते हैं, ठीक है। कोई इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अकली हमारे यहाँ जस्टिफिकेशन है, ठीक है। अब इसको आगे हम लेकर इस्तेमाल करते हैं या यहाँ तक रुक जाते हैं, यहाँ की जिम्मेदारी है। आप अगर आप कायल हो कि वाकई इमामत है, कायल हो, इससे आगे बढ़ो। मसला ये है इमामत तक रुक जाते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते हैं। इमाम तो अपनी जगह पे है, मैं इमामत का इस्तेमाल करके अपने आप को आगे बढ़ा या नहीं। मैं जो दावा करता हूँ कि मैं शिया अली हूँ, तो मुझ में गाम आदमी में क्या फ़र्क है? ये सवाल है जो आप अपने आप से करें, ठीक है। कायद अपना आप हर वक्त काम करते हैं ताकि आपके ईमान पुख्ता होता रहे, लेकिन कभी सोचें जो ये रमज़ान गुजरा, इसके बाद का जो शख्स हूँ मैं, क्या मैं वही शख्स हूँ जो रमज़ान के पहले था या बाद में? ये वो राह है जिस पे हमें जाना है, ठीक है। अब जो आखिरी है वो है इमाम बतौर तीसरी जिम्मेदारी है वलीउल्लाह जिसे कहते हैं। इसमें सुन्नी भी मानते हैं, अली वलीउल्लाह कहते हैं, हम भी कहते हैं, सही है ना। ये क्या इसको तोज़ी देना, इसके एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है रूहानियत का, क्योंकि ये कोई, अगर आपको याद हो कुछ साल पहले यहाँ पे हमारा जो सिलसिला तक चला था, अभी भी ज़ेरी अपने आले भाई इसको याद करते हैं, इल्म हज़ूरी को, तो उस हवाले से गुफ्तगू यही होती है। इल्म हसूली वो है जो आप हासिल कर सकते हैं गुफ्तगू के जरिए, कुरान पढ़ के, किताबें पढ़ के आप हासिल करते हैं। इल्म हसूली कुछ और है, यानी अपने सेल्फ का जो आप इसके हासिल मिसाल में जो आपका जो सेल्फ का नॉलेज है, आप पढ़ते नहीं, इसको हासिल नहीं करते हैं। जब आप कहते हैं मैं, तो आप हैं, क्या आप इसको हासिल करते हैं? आईना देख के आप कहते हैं मैं, या मैं है, यानी मैं हूँ। ये वो इल्म हजूर है, यानी शाहिद है, मौजूद, इसको हासिल नहीं करते, इसके लिए सेंसेस की जरूरत नहीं है, दुरुस्त है। तो ये जो मामला है तसव्वुफ का या जो रूहानियत इरफानियत का, इसका भी थोड़ा सा इसी तरह है। इसको आप हासिल नहीं कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिसेस में से आपको जाना पड़ता है, एक्सपीरियंस आपको करना पड़ता है। आसान मैं ये कह सकता हूँ कि इसका ताल्लुक आपके सिफात से है, ये आपको सही सिफात की तरफ गाइड कर सकता है। तो खैर एक सलवार भेजें।
علم کافی نہیں، فقط اس علم حصولی سے کافی نہیں، فقط یہ کافی نہیں آپ کی اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، فقط یہ کافی نہیں آپ قرآن کتنی مرتبہ ختم کرتے ہیں، فقط یہ کافی نہیں آپ قرآن کو کس طرح اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اس کا معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ ان جتنی بھی باتیں میں نے کہی ان سب کا تعلق آپ کے عقل سے ہے، آپ کے جسم سے ہے. روحانیت کا تعلق آپ کے قلب سے، آپ کے دل سے ہے. ٹھیک ہے. اور اسی چیز کو اگر آپ واقعی الگ دیکھتے ہیں، روحانیت کا جو تعلق ہے وہ عشق سے ہے، اور یہ راہ عشق ہے. اس کو اگر آپ واقعی دیکھنا چاہتے ہیں تو کربلا کو دیکھیں، جہاں پہ واقعی آپ کو دکھتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہے جو مافوق جسے کہتے ہیں ذہنوں سے بھی بالا ہے. انسان چیز کو سمجھ نہیں سکتا. دیکھیں میں کبھی کبھار یہ کہتا ہوں کہ کربلا کو سمجھنا قیامت کے روز بھی آپ پہ آشکار نہیں ہوگا. اس جو واقعی اس کو سمجھنے کا جو حق ہے اس کی بہت آسان مثال ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کوئی شے، آپ کی کوئی صفت نہیں. مثلا میں مثال دیتا ہوں آسانی کے لیے. فرض کریں آپ نے کبھی آم کھایا نہیں ہے، یا کوئی لیٹ سے کیا کیا ذائقہ ہے، میٹھا، کھٹا اور ترش وغیرہ. ٹھیک ہے. ایک اور ذائقہ میں ڈالتا ہوں ایکس. آپ نے کبھی وہ ٹیسٹ نہیں کیا ہے تو میں اس کی توضیح آپ کو کس طرح دوں، کس طرح آپ کو اس کا ایکسپیرینس کراؤں. کبھی آپ نے اس ذائقے کو احساس ہی نہیں کیا تو کس طرح اس کو میں بتاؤں کہ یہ ذائقہ ایکس جو ہے یہ نہ میٹھا ہے نہ کھٹا ہے نہ ترش ہے نہ شیرین ہے. تو کیا ہے یہ، اس کو بتا میں نہیں سکتا الا کہ آپ اس کو ایکسپیرینس کریں. جب ایکسپیرینس کریں گے تب سمجھیں گے اچھا یہ وہ ذائقہ ہے. امام حسین جو عشق خدا میں نکلے، جب تک آپ خدا سے عشق نہیں کریں گے اور اس لیول کا عشق نہیں کریں گے کبھی امام حسین کی عشق کو نہیں سمجھ سکتے. درست ہے. ہاں عشق کریں گے تو کم از کم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں وہاں نہیں ہوں جہاں حسین ہے، یہ سمجھ سکتے ہیں. تو خیر بہرحال ہمارا عقیدہ جو امامت ہے، اب دیکھتے ہیں کہ بات وہی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی طریقہ ہے. 3 نکات میں نے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ یہاں سے نکلے تو کم از کم ذہنوں میں بات ہو کہ ہمارے یہاں 3 ذمہ داری امام کی، رہبر کے طور پر، مرجعیت کے طور پر اور روحانی جو پیشوا اس کے طور پر. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جو ہے گفتگو ہوئی کہ ہمارے یہاں یہ سب اللہ کے لطف کی طرف سے، اللہ کا لطف ہے کہ انہوں نے، اللہ نومنیٹ کرتا ہے کہ کون ہوگا، اللہ انتخاب کرتا ہے اس کا. اہل سنت میں یہ نہیں ہے. تبھی ان کے یہاں مذہب کا بھی ڈفرینسز آ جاتا ہے. بعد میں امام شافعی اور مالک میں دیکھے بعض لوگوں کے اختلافات ہیں، عقائد میں بھی اختلافات ہیں. ٹھیک ہے. خود اہل سنت میں، ہمارے یہاں ایسی بات نہیں ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھیں امامت کی ذمہ داری آپ نے سمجھ لی. امام کون ہوگا، یعنی وہ معصوم ہوگا، وہ مرجعیت کے پوزیشن پہ ہوگا اور وہ پیشوا ہوگا آپ کی روحانیت کا. تو ہمارے یہاں اس پوزیشن پہ جب ہم جس شخصیت کو رکھتے ہیں وہ مولا علی علیہ السلام. درست ہے. کیونکہ ہم بطور آپ نے اس میں گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، غدیر خون کا ہم وہ پروف پیش کرتے ہیں، آیت علم کا ولایت ہے. تو ہمارا جو رہبر ہوگا پہلے رسپانسبلٹی میں وہ مولا علی ہے، اور دوسرا جو مولا علی جو ہم نے کہا تھا امامت کا جو ذمہ داری کیا ہے، مرجعیت. ہم رجوع کرتے ہیں مولا علی. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں فقہ جعفری، ہم فقہ لیتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے. لیکن کیا جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کچھ کہا، اس سے پہلے کے آئمہ نے جو کہا، کیا اس میں اختلاف ہے؟ یا اس کے بعد کی جو آئمہ نے کہا، کیا اس میں اختلاف ہے؟ نہیں. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہاں پہ وہ پھر جاتے ہیں اور مطلب وہ قیاس سے نکلتے ہیں، پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں، ان کا سلسلہ شافعی مالک جو بھی ہے. تو ہمارے یہاں تو یہ واضح ہے کہ یہ جو بھی پوزیشنز پہلے اور دوسری ذمہ داری ہیں یا امام جو ہوگا وہ علی اور منتخب شدہ اولاد علی، ہر اولاد علی نہیں، منتخب شدہ اولاد علی. درست ہے. اور آخری میں روحانیت میں تو چاہے وہ شیعہ اور سنی ہو، سوائے علی اور اولاد علی کے کوئی پیشوا ممکن نہیں ہے، کیونکہ تصوف میں دیکھ رہے ہیں کہ سارا سلسلہ ان کا مولا علی سے جا کے ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب روحانیت کا وہی میں بتا رہا تھا کہ سب سے جو مشکل سمجھانا یا سمجھنا ہے وہ روحانیت کی بات. فقط یہ کیونکہ یہاں پہ دل کا معاملہ ہے. صحیح. تو اس میں کم از کم جو آسان فعل وہ کر سکتے ہیں کہ یہ انسان کو وہ جو مطلوب صفات کی طرف لے جاتے ہیں. انسان سے اللہ تعالیٰ نے جو چاہا کہ انسان کو کس طرح ہونا چاہیے، رحم دل ہونا چاہیے، سخی ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، یہ وہ صفات ہے، مطلوب صفات جو ہے. بری صفات انسان اپنے اندر سے نکالے اور اچھی صفات پیدا کرے. یہ اور گفتگو کس طرح یہ صفات پیدا ہوتی ہے، لیکن کم از کم اس کو سمجھیں کہ فقط روزہ و نماز، حج وغیرہ یہ کافی نہیں ہے. صحیح. میں نہیں کہہ رہا آپ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ پڑھے، آپ مجالس نہ کیا کریں، آپ
یہ جو نشستیں اس طرح کی یہ نہ کریں، نہیں، اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت کچھ چاہیے، صحیح نا؟ تو ہم جب روحانیت میں دیکھتے ہیں جو کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ آئمہ کو اس انداز سے دیکھیں کہ ان میں کیا صفات ہیں، نہ کہ علی ابن ابی طالب ہے، علی خلیفہ اول ہے، نہ علی کو علی نے کن صفات میں بنایا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ فقط کافی نہیں کہ مولا حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں، نہیں، مولا حسین کس پوزیشن پہ ہے جس پہ رسول اللہ کہتے ہیں میں حسین سے ہوں، یہ سمجھنا، یہ وہ صفات ہے۔ جب تک ان چیزوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے اپنے اندر، دیکھیں اگین صفات کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر وہ صفات پیدا نہیں کریں گے تو نہیں سمجھیں گے۔ اس کی آسان مثال دے دوں، میں بخیل مثال پر بہت ہی بخیل ہوں، یعنی بخل رکھتا ہوں، سخاوت مجھ میں بالکل نہیں۔ اگر کوئی شخص سخی ہے، وہ پیسے خرچ کرتا ہے، کسی غریب کو دے کے اس کی مدد کر رہا ہے، میں اس کو دیکھ کے کیا کہوں گا، یار یہ کتنا بیوقوف اپنے پیسے دے رہا ہے، یا اس کو یہ فقیر تو پروفیشن ہے۔ سخی یہ نہیں سوچتا، جو حقیقی سخی ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ جنت ملے گی، اتنا ثواب ملے گا، نہیں، اس سے رہا نہیں جاتا۔ یہ اصلی صفت ہے۔ اگر آپ سخاوت کر رہے ہو اس لیے کہ آپ کو جنت ملے گی اس کے بدلے، تو آپ سخی نہیں ہو، ابھی بھی آپ وہ ٹریڈر ہو، وہ تاجر ہو۔ آپ میں وہ صفات ہونی چاہیے، اور جب آپ میں صفات ہوگی تو آپ کچھ کر نہیں سکتے سوائے یہ کہ آپ کی صفات جو آپ سے کروا رہی ہے، کیونکہ انسان مجموعی صفات ہے۔ ہم دنوں میں دیکھیں کدورت رکھتے ہیں، آنا پرستی، کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے امام حسن علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا، ہم کہتے ہیں امام حسن سخی تھے۔ وہ واقعہ یاد، وہ جو شخص آیا تھا شام سے، کام کی کوئی اور کرنے گیا تھا، لیکن کہا چلتے چلتے چلو امام حسن سے بھی ملتا ہوں، ان کو ایک آدھ میں برا بھلا کہوں۔ آ کے امام حسن کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور شروع ہوتے ہیں کہ آپ ابن فلان ہو، آپ کے والد یہ تھا، فلان، نہ اس بلا میں کہہ نہیں سکتا وہ کیا تھا اس نے، تو مولا صرف سنتے رہتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ مسافر اگر کوئی حاجت ہو تو میں پوری کروں، پیسے چاہیے تو میں تمہیں پیسے دے دوں، اگر بھوکے ہو تو یہ کھانا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتا ہی نہیں یہ دے کے اس کو تبلیغ کرے، نہیں، ان کی صفت ایسی ہے، وہ غصہ نہیں کرتے، وہ سخی ہے، نہ کہ ان کو جنت، وہ تو خود سرہر جنت ہے، ان کو جنت کی کیا ضرورت، نہیں، وہ سخی ہے تو ان سے رہا نہیں جاتا۔ ایک طرف ہم ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فلان ہیں، میں عزاداری کرتا ہوں، میں مجلس پڑھتا ہوں، میں نوخان ہوں، جب صفات کی بات آ جائے تو 0 0 بلکہ نیگیٹو میں، اس پہ کب ہمارا فوکس ہوگا؟ درست ہے۔ اب یہ مقام روحانیت ہے کہ حر کو حر بناتا ہے، زہر بن قین کو زہر بن قین۔ حر کا واقعہ تو یاد ہے، حر جو تھا، دامن وقت گنجائش نہیں، بہت مختصر میں بتا دوں، ابن زیاد نے دیکھے جب کوفے والے خط دکھتے ہیں نا مولا علی کو، مولا امام حسین کو، آپ آ جائیں، تو جو شام میں دربار یزید میں ایک قسم کا ہلچل وہاں پہ ایک بے چینی سے شروع ہو جاتی ہے، اور وہ سب مشاور کو بلاتا ہے، یزید جو ہے پوچھتا ہے کہ کیا کیا جائے، تو سب مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، ان میں ایک یہودی ہوتا ہے، وہ یہودی مشورہ دیتا ہے کہ اگر آج تمہارا باپ ہوتا اس کی بات مان لیتے یا نہیں؟ کہتا ہے ضرور مانتا ہے، معاویہ کا زندہ ہوتا۔ تو وہ معاویہ کی ایک وصیت نکالتا ہے اور کہتا ہے اس وصیت میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوفے والے کنٹرول سے باہر نکلے تو ابن زیاد کو ان کو حاکم بنا دو۔ تو ابن زیاد کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس واقعہ کربلا کے ٹائم پہ وہ بصرہ اور کوفے کا گورنر تھا، حاکم تھا، ٹھیک ہے۔ کوفہ آپ کو پتہ ہے گیرزن تھا، یہاں پہ ملٹری ایک شہر تھا، اس کے کچھ روایت میں 5 تقریباً گیرزن بریگیڈز تھے، ایک بریگیڈ جو تھا وہ حر کے ہاتھ تھا، اس کا سپہ سالار تھا۔ تو یہ 4 کو چھوڑ کے حر کو کیوں بھیج رہا ہے جا کے حسین کا راستہ روکو؟ کیونکہ حر کمال کا کمانڈر ہے، مولا حسین کو لا کے آ کے روک دیتے ہیں کربلا میں، امام کہتے ہیں مجھے جانے دے کوفہ، کہہ رہے نہیں، کہہ رہے مجھے واپس جانے دے، کہہ رہے نہیں جب تک حکم نہیں آتا، کہہ رہے مجھے کہیں اور جانے دے، کہہ رہے نہیں۔ اس قدر وہ بندہ پرنسپل والا ہے، اس پہ رکا ہوا ہے۔ جو ابن زیاد نے غلطی کی وہ یہ کہ دیکھو حر حسین سے دور رہنا، وہ دور نہیں رہتا، اور آپ دیکھتے ہیں روز عاشورہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں وہ نماز شب پڑھتا تھا، فلان کرتا، ایسی باتیں نہیں، اور ایک کمانڈر تھا اور کچھ نہیں تھا، لیکن اس میں جو صفات تھے وہ ولایت حسین والی صفات تھی۔ پھر جب وہ خوبی دیکھا، الٹیمیٹ خوبی، میں اکثر مثال دیتا ہوں، چھوٹا مقناطیس جو ہے وہ بڑے مقناطیس کو کھینچ لیتا ہے۔ اگر میں چوب سے بناؤں، لکڑی سے بناؤں، آپ میرے سامنے دنیا کے طاقتور ترین مقناطیس بھی رکھے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا،
میرے اندر کچھ کیپیبلٹی ہونی چاہیے تاکہ مجھے مقناطیس کھینچ سکے. حر میں وہ صفات تھی کہ مولا ان کو کھینچ سکے. یہ حر کا کمال تھا. مولا تو اپنے کمال کے درجے پہ ہیں. اگر مولا کے کہنے سے کچھ ہوتا تو جو بازار جو فوج کوفہ تھا ان پہ کچھ اثر ہوتا, شمر پہ اثر ہوتا, عمر ابن سعد پہ اثر ہوتا. ان پہ اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ فقط حر پہ کیوں اثر ہوتا ہے؟ کیونکہ حر کے اندر یہ صفات تھی. ولایت کا وہ قائل نہیں ہے کہ علی حسین جو ہے مولا ہے, نہیں, لیکن اس میں وہ صفات ہے جو حقیقی ولایت پہ. یہی زہیر بن قین سے ہوتا ہے. زہیر بن قین عثمانی تھا, وہ اختلاف رکھتا تھا مولا حسین سے کہ آپ نے عثمان کا جو واقعہ ہوتا قتل ہوا تھا, لیکن جب مولا سے گفتگو کی ہے تو ایسے پلٹے ہیں کہ اس کے بعد یہی زہیر بن قین کہتا ہے کہ اگر ایک طرف ابدی زندگی ہو, مطلب کبھی مرنا نہ ہو, ایک طرف آپ پہ مرنا ہو تو میں آپ پہ اپنا جان کو اپنی جان قربان کروں. یہ ہے زہیر, ایک نشچت سے تبدیل ہو جاتا. یہ زہیر کا کمال تھا. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر واقعی نماز و حج ہو تو شمر نے 16 پیادہ حج کیا تھا. 16 پیادہ حج. ہم نے تو مجھ سے تو ایک حج بھی نہیں ہوا ہے ماشاءاللہ, باقی ایک آدھے جنہوں نے حج کی, اللہ سب کو انشاءاللہ توفیق. نماز کہتے ہیں جب شمر طواف کرتا تھا نا, جب وہ مناجات کرتا تھا, اللہ سے گفتگو کرتا تھا, اللہ سے دعا کرتا تھا, تو سب حاجی رک کے سنتے تھے, روتے تھے کہ کیا مناجات کرتا ہے. اور یہی شمر صفین میں مولا علی کے لشکر میں مولا علی کی طرف سے لڑ رہے ہیں. جو وار ہوتا ہے شمر کے چہرے پہ جو ایک زخم کا نشان ہے, وہ صفین کی نشانی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے پھر؟ ہم کس چیز پہ فخر کریں کہ میں زیادہ مجلسیں اٹینڈ کرتا ہوں, میری نمازیں اچھی ہیں, میری قرات اچھی ہے. شمر دیکھیں, شمر تک ہم پہنچ نہیں سکتے اگر یہ احکامات کی بات ہو. بھول جائیں, خوارجی تک آپ پہنچ نہیں سکتے ہیں. ابن عباس کو جب مولا علی خوارجیوں سے گفتگو کے لیے بھیجتے ہیں نا, تو ابن عباس سے کہتا ہے کہ دیکھو ان سے قرآن سے حوالے سے گفتگی مت کر رہے ہیں, ان کو سنت پیش کرنا, کیونکہ ان کے قرآن کی سمجھ غلط ہے. تو ان سے سیرت نبوی سے پیش کرنا تاکہ اس قرآن کے اصل مفہوم کو سمجھ سکے. ابن عباس کہتا ہے جب میں رات کو ان کے خیموں کے پاس سے گزرتا تھا تو گویا ایسا لگتا تھا شہد کی مکھی کے چھتے کے پاس سے گزر رہا ہوں. مسلسل مناجات, پیشانی زخم, روتے اتنا کہ آنکھ سے خون جاری ہوتا تھا, نہ کہ مطلب وہ محاورتاً, حقیقتاً ان کے آنکھ زخم ہوتے تھے. پوری رات عبادت کرتے. جو چیز یہ ناز نہیں سمجھ سکے وہ صفات کی بات ہے, یہ وہ روحانیت تک نہیں پہنچ سکے. درست ہے. تو عمر جس علی کو ہم مانتے ہیں نا, اس کی صفات اگر آپ سمجھیں کس قدر وہ رحم دل ہیں, کیا صفات ہے مولا کی. ہم تو ہمیشہ اس کے جنگ کی بات کرتے ہیں, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. کوئی اچھی بات نہیں ہے کسی کا قتل کرنا, مولا کے حوالے سے میں نہیں کہہ رہا ہوں, جنرلی اسپیکنگ. آپ اسلام میں دیکھیں, اسلام نے حد کوشش کی انسان مارا نہیں جائے, مجبوراً مارنا پڑتا ہے, مجبوراً. تو فضل کی بات نہیں ہے کسی کو مارنا, وہ جب مجبور ہو جائے. درست ہے. تبھی صفین میں جب عمر یاس سے معاویہ پوچھتا ہے کہ 18 مہینے کی جنگ ہو چکی ہے, کہ تم کس طرح دیکھتے ہو کہ ہم جنگ جیتیں گے یا نہیں, تو عمر یاس کہتا ہے کہ 3 وجوہات سے ہم جنگ ہاریں گے. پہلی وجہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں, غالباً تھکاوٹ ہے کہ 18 مہینے سے مسلسل کبھی لڑنا پھر آرام, مسلسل گھروں سے دور, تو چانس کم ہے. دوسری جو ریزن ہے وہ یہ کہ لشکر علی جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے لڑیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے اگر شکست ہوئی تو سامنے معاویہ ہے, معاویہ ان کا کیا حشر کرے گا, اسی وجہ سے اس حشر سے بچنے کے لیے وہ ضرور لڑیں گے. تمہاری فوج جو ہے وہ علی کو جاننے لگے, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر علی فتح بھی حاصل کرے تو علی کو معاف کرے گا. اس وجہ سے ان کو کوئی موٹیویشن نہیں ہے کہ جنگ لڑ جیتے ہارے, جیتے تو ویسا ہی ہے, ہارے بھی علی کچھ نہیں کرے گا ان کے ساتھ. یہ ہے علی. درست ہے. اور اگر رحم دلی کی مثال میں دے دوں, ہم نے خطبہ جو ایک خط مولا علی کا 47 نمبر 47, اس کو تو اکثر ہم نے سنا ہوگا نہج البلاغہ میں, جس میں کہتے ہیں کہ فرزندان عبد المطلب, میں یہ نہ سنوں کہ تم لوگ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو جاؤ اور فقط یہ کہو کہ امیر المومنین مارا گیا, امیر المومنین مارا گیا. فقط میں مختصر بتا رہا ہوں, فقط قصاص کرنا ہے صرف اس کا جس نے میرے پہ بات کی, ابن ملجم پہ فقط قصاص کرنا. دیکھیں قصاص کا معاملہ ہے, اسلام نے روکا ہے, کیونکہ عرب میں کیا ہوتا تھا, ایک کے بدلے 10 کو بھی مار دیتے تھے. اسلام نے کہا نہیں, قصاص کرو, یہ ہے عدل. اس خاندان سے آپ عدل کیا, یہاں سے ہمیشہ آپ کو فضل ملے. عدل تو ہر کوئی کر سکتا ہے, فضل ہر کوئی نہیں کر سکتا.
فضل کیا ہے وہ آپ دیکھیں. جب مولا علی دیکھیں عبدالمطلب اولاد عبدالمطلب خاندان والوں کو اس وجہ سے روک رہے ہیں کہ جو مروان نے عثمان کے قتل پہ کیا تھا نا, کہ کرتا اٹھا کے کہا کہ امیر مومنین مارا گیا اس بدے انہوں نے کیا نہیں کیا, تو مولا نے سیاسی ان کو ایک سمجھ دی, تو انہوں نے کہا میرے بعد یہ ابو طالب عبدالمطلب کے بیٹے یہ کریں گے, اس لیے ان کا فوراً راستہ بند کیا کہ فقط قصاص ایک شخص کا ہوگا. ٹھیک, لیکن اپنی اولاد کو کیا نصیحت کر رہا ہے, وہ یہ ہے کہ انا ان سے صاحبکم, میں ترجمہ اٹھائیں بالکل کم ہے, میں کل تم میں تھا, آج میں ایک عبرت ہوں, کل میں تم میں نہیں رہوں گا, اگر میں زندہ رہا تو میں اپنے خون کا خود مالک ہوں, یعنی میں جو جس طرح کروں میری مرضی, اور اگر میں تم میں نہیں رہا تو مجھے جو ہے گویا مختصر کر پیش کرو, معاف کرنا زیادہ بہتر ہے. تم نہیں چاہتے, آخری جملہ جو اس کا ہے, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تمہیں یہ نہیں پسند کہ اللہ تمہیں معاف کرے. حسن اور حسین کو یہ نصیحت کر رہے ہیں مولا. اور تبھی تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں ابن ملجم کے ساتھ کیا ہوا, کوئی نہیں ملتا ہے کہ اس کو قصاص کیا گیا, کیا ہوا, اس کو مارا گیا, ایک ضربت دو ضربت, کوئی نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہتے ہو شربت پلائے تھے اس کو, یہ کوئی وہ صفت پہ, اس رحمدلی کے اس لیول پہ ہے. کیسا ہے علی جو اپنے قاتل کو معاف کرنے کی وصیت کر رہا ہے. اور قاتل کیسا, دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں علی علی, زبان سے ہمیشہ کہتے ہیں, لیکن ہمارا قلب کبھی علی علی نہیں کہتا. ہماری صفات علی علی والی نہیں ہے. 13 رجب کو ہم میلاد بھی مناتے ہیں, آج شہادت بھی مناتے ہیں, لیکن اپنے اندر 13 رجب کو علی کب پیدا کریں گے, یہ امپورٹنٹ ہے. وہ صفات پیدا کریں. مولا جس مقام پہ وہاں پہ ہم پہنچ نہیں سکتے, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, کم از کم اس صفات کو اپنائیں. باقی وہ رسول اللہ کا کزن ہو, ابو طالب کا بیٹا ہو, جو بھی آپ کس سے اس کی جنگ ہوئی, آپ دیکھیں آپ کے لیے مولا علی کیا ہے, آپ کو مولا علی کس طرح ہدایت دے سکتا ہے, آپ مولا علی سے کس طرح ہدایت دے سکتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابن ملجم, دیکھیں ابن ملجم جو تھا وہ خارج تھا. وہی میں بتا رہا ہوں کہ نماز اور مناجات اور ان چیزوں پہ ہم اس کے سائے تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن جو چیز اہم ہے وہ ہے صفات. یہ سب صفات کا کھیل ہے. جو میں نے کہا کہ حر کو حر بناتا ہے تو شمر کو شمر بناتا ہے. ہاں وہ ابن ملجم کہ جس کی پیشن گوئی رسول اللہ نے کی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نماز کی حالت میں ہو اے علی تم, اور اشق الاخرین اول الاخرین, شقی ترین انسان, موت کا دشمن تیرے سر پہ وار کرے گا. یہ پیشن گوئی رسول ہے. السلام علیکہ یا ولی اللہ, انت اول مظلوم وَأَوَّلُ مَنْ غُصِبَ حَقُّهُ. ہاں وہ ولی خدا کہ جو پہلا مظلوم ہے, جس کا حق ان سے چھینا گیا. 20 ہجری آج کی رات ہے. ام کلثوم بنت علی گھر میں سب کو دعوت دی ہے, بھائی حسن کو دعوت دی ہے, مولا حسین کو دعوت دی ہے, بی بی زینب کو دعوت دی ہے, برادر عباس بھی مدعو ہے کہ آ جائے آج میرے گھر, بابا علی آ رہے ہیں. اب علی کا گھر میں داخل ہونا تو بی بی کیا دیکھتی ہے کہ آج بابا کے چہرے کے تاثرات کچھ اور ہیں. مولا دسترخوان پر بیٹھتے ہیں, فقط جو کی روٹی کے کچھ نوالے ہی کھائے تو اٹھ جاتے ہیں اور کھڑکی کے پاس جاتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. یہ سب بچے دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی علی کی نگاہ آسمان پہ پڑتی ہے, بس زیر لب ایک جملہ کہا مولا نے, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ راجعون. ہاں اس کا وعدہ حق ہے. میں مولا بے چین نظر آتے ہیں کہ
کبھی کمرے میں آتے ہیں تو کبھی باہر جاتے ہیں. جب بابا کو اس حال میں دیکھتے ہیں تو ام کلثوم آ کر کہتی ہے بابا کیا پریشانی ہے. بس فقط یہ دیکھتی ہے کہ مسلسل بابا کے زبان سے انا للہ جاری ہے. خلاصہ شب گزر گئی، سحر قریب آتا ہے. مولا مسجد کوفہ گئے، ایک بلند مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں. لوگ فجر کی تیاری میں ہے، مصروف ہے. کیا خوبصورت آواز کوفے کی گلیوں میں گونجتی ہے، مگر لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ آخری مرتبہ ہے کہ علی کی آواز کو سن رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. مولا آتے ہیں نماز کے لیے، جو سو رہے تھے ان کو جگاتے ہیں. ہاں ان میں ابن ملجم بھی ہے. مولا نماز کے لیے محراب میں کھڑے ہوتے ہیں. دوسری رکعت میں مولا رکوع سے اٹھنا چاہتے ہیں کہ فضا میں جبریل کا نعرہ بلند ہوتا ہے. خدا کی قسم ہدایت کا سرچشمہ مارا گیا، علی مرتضیٰ کو شہید کیا گیا. ادھر جبریل کا نعرہ بلند ہوتا ہے، مسجد میں مولا کی صدا بلند ہوتی ہے. فزتو ورب الکعبہ. حسنین آتے ہیں، دیکھتے ہیں مولا خون میں تڑپ رہے ہیں. خلاصہ مولا کو گھر لاتے ہیں. مولا کے سر پہ ایک پٹی باندھی گئی تھی. جو طبیب آتا ہے پوچھا چاہتا ہے کیا مولا ٹھیک ہوں گے. جب بھی طبیب پٹی ہٹا کر دیکھتا تو ادھر طبیب کا انکار میں سر ہلانا تھا، ادھر بی بی خاک پہ گر جاتی. میں کہوں بی بی صبر کیجئے، ابھی تو آپ نے ابن ملجم کا ضربت نہیں دیکھا، ابھی آپ نے مولا کو خون میں نہیں دیکھا. پھر یہی بی بی روز عاشورہ کیا دیکھتی ہے کہ بھائی حسین کو ہر طرف سے اشقیاء نے گھیر لیا ہے، ہر طرف سے وار ہوتا ہے. کوئی نیزے سے وار کرتا ہے تو کوئی پتھر مار رہا ہے. ہاں بی بی ضرب ابن ملجم تو نہیں دیکھا آپ نے، مگر کچھ فاصلے پر شمر کا حسین کے گلو پہ خنجر دیکھا آپ نے. ادھر حسین کا سر کٹنا تھا، ادھر بی بی کی صدا بلند ہوتی ہے واہ محمد یہ تیرا حسین ہے کہ جو خون آلودہ ہے، جس کے آسا کٹ چکے ہیں. اور یہ تیری شہزادی زینب ہے جو اسیر ہوئی ہے. اللہ